کہ مولا نے ماں باپ کو کیا کہا ہے کہ اولاد سے متعلق ان کے کیا کیا حق. مولا فرماتے ہیں ہر اولاد کا، ہر بچے کا ماں باپ پہ کچھ حق ہوتا ہے. بچہ اتنا چھوٹا لاشعور اور جس کے پاس ابھی شعور نہیں آیا، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتا. مولا فرماتے ہیں ان کا حق ادا کرو کیونکہ وہ بھی سمجھ نہیں رکھتے. جب بڑے ہوں گے سمجھیں گے. تو مولا فرماتے ہیں ہر بچے کا ماں باپ پہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کا نام بہت پیارا رکھیں، نام بہت پیارا رکھیں. اور سب سے زیادہ پیارے نام اہل بیت علیہ السلام کے نام. دوسرا مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھانا، اخلاق آداب بہت پیارے ہونے چاہیے. کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھائیں گے. کہ جہاں پہ بھی ہمارا ماننے والا جائے، اگر بچہ ہوگا، اگر کوئی پوچھے کس کے ماننے والے ہو، کا اہل بیت کا، تو اس کا اخلاق، اس کا ادب یہ لوگوں کو بتائیں یہ اہل بیت کا ماننے والا. مولا فرماتے ہیں یعلمہ القرآن، اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. گرامی اہل بیت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں یعلمہ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو یہ 3 آداب ضرور دینا. مولا فرماتے ہیں اور کیا چیز ہے جو اولاد کا حق ہے، آداب ہیں جو اولاد کو ضرور سیکھنے چاہیے اور ماں باپ کو ضرور سکھانے چاہیے. مولا فرماتے ہیں ایک اور چیز ہے، اپنے بچوں کو حلال کمانا اور حلال کھانا سکھاؤ. پھر مولا فرماتے ہیں اولاد اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کرنا، وہ تربیت کرنا جیسا اللہ چاہتا ہے. کبھی بھی بری عادات نہ دو، آداب اچھے دینا. یہ نہج البلاغہ مولا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب دیکھو پروان چڑھ رہے ہیں تو ان کی زندگی کے پہلے 21 سال پہ توجہ رکھنا. پہلے 7 سال، پھر 7 سال، پھر 7 سال. پہلے 7 سال میں ان سے خدمت نہ لینا، اپنا سردار سمجھنا. اگلے 7 سال میں ان کو عادت ڈالو عبادت کی، کام کی، اخلاق کی، آداب کی، مجلس کی، اہل بیت کی. پہلے 7 سال میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ سختی نہیں، پہلے 7 سال میں کوئی سختی نہ کرنا. ہاں ادب ضرور سکھانا، بے ادب نہ بننے دینا. کہ لیکن اگلے 7 سال میں سختی کرنا، اگر بات نہ مانے کہ نہیں بیٹا مار پیٹ، اگر نشان پڑ جائے تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا ہے. اولاد کو کسی کو بھی اتنا زور سے نہیں مار سکتے کہ نشان بن جائے، اگر نشان بنے تو اس کا بھی کفارہ ہے. تو عزیزان گرامی کا سختی رکھنا تاکہ کبھی بھی اس راستے سے نہ ہٹ جائیں جو اہل بیت کا راستہ ہے. کا 14 سال تک سختی، پہلے 7 سال آقا، دوسرے 7 سال خادم، کا تیسرے 7 سال دوست بنا کے رکھنا. 14 سے 21 سال تک دوست کا مشورے لینا، دوست سے مشورہ لیا جاتا. کہ مولا بچے سے مشورہ، کہ چاہے ماننا مت لیکن اسے عادت ڈالو، عقل استعمال کرو. عزیزان گرامی مولا فرماتے کہ اس انداز سے 14 سے 21 کا جو وقفہ ہے، کہ مولا فرماتے 14 سے 21 کا دوست مان کے مشورہ لینا، اس طرح سے پیش آنا کہ جیسے اب یہ جوان ہو رہا ہے، دنیا کی ذمہ داریاں اس کے کاندھے پہ آنے والی ہیں. جب اہمیت دو کہ خود بخود اہمیت کا احساس کرے گا، ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ محسوس کرے گا. کہ مولا 21 کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ اولاد کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا 21 کے بعد چھوڑ دینا، کہ پھر اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو جو وہ بن چکی ہے، بن چکی. اب چاہے وہ اپنے آپ کو تمہارا آقا سمجھے، خادم سمجھے، دوست سمجھے، کہ اس 21 کے بعد اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب وہ ان کا حق ہے. اب وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ تمہارے خادم بننا چاہتے ہیں یا نہیں. کون ہے اہل بیت علیہ السلام؟ کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کے، جوانوں کی تربیت کے اتنے پہلو بتائے ہیں کہ اگر کوئی ان تمام پہلوؤں پہ عمل کرے تو کبھی بھی معاشرے کے اندر کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر تربیت کا فقدان ہو.